بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت سید نظام الدین ادریس حسینی عرف سید سادات دولہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ آستانہ سرزمین پٹن، ضلع اورنگ آباد، مہاراشٹرا، انڈیا میں واقع ہیں۔ آپ سادات حسینی سے ہیں، صحیح النسب و شریف الحسب ہیں۔ آپ ابتدا میں مخدوم شیخ نظام الدین اولیاء دہلوی کے مرید و خلیفہ ہوئے اور دہلی سے دکن میں آئیں۔ سید علاء الدین ضیاء کی خدمت میں فیض باطنی پایا، فضائل و کمالات انسانی کو پہنچیں اور خلقت کا خرقہ حاصل کیا۔ مدت تک ریاضت و عبادت کرتے رہے، صاحب کرامت و خوارق عادت ہوئے۔ آپ کے پیر نے ایک روز آپ کی نسبت فرمایا تھا کہ میرے خلفاء بے شمار ہیں مگر نظام الدین ایک فرید ہے۔ میں نے اپنی خلافت اس کو تفویض کی، جس کو وہ خلافت کرے وہ میرا خلیفہ ہوگا۔ اس طرح پیر نے رحلت کی، یعنی وصال کے وقت آپ کو نصیحت و وصیت کر کے بہشت بری کو رحلت فرمائی۔ آپ حضرت سید علاء الدین ضیاء کے قائم مقام تھے، جامع اخلاق حمیدہ و حاوی و صفات پسندیدہ تھے۔ اقوال و اعمال میں پیر کے ہم قدم آپ رہا کرتے تھے۔ سید نظام الدین ادریس حسینی کا سید علاء الدین ضیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونا۔ حضرت ضیاء الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو دولت آباد میں مقیم ہیں۔ مشاہیر برہان پور کے مؤلف نے لکھا ہے کہ آپ پہلوانوں کی شکل میں ایک ہاتھ میں کمان اور دوسرے ہاتھ میں پتھر کا گولہ لیے ہند کے بلاد و مسار میں سیر و سیاحت کرتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے گزرتے تھے اور ہر ایک صوفی اور شیخ کے مکان پر جاتے تھے اور کامل فقیر کی تلاش کرتے تھے۔ آخر آپ سیر کرتے ہوئے دولت آباد میں آئیں اور حضرت علاء الدین ضیاء کی خانقاہ میں فروکش ہوئے۔ سید نے دیکھتے ہی کشف باطنی سے آپ کو پہچان لیا اور یہ کہا کہ یہ طالب خدا ہیں، اس حیت میں پوشیدہ ہو کے خدا کا خواہ ہے۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا، اے سید نظام الدین ادریس، خدا کی طلب میں اس طرح اپنے اوقات ضائع کرنا مناسب نہیں۔ آپ حضرت کا کلام سنتے ہی بھڑک اٹھے اور کمان و گولہ جو آپ کے پاس ہتھیار تھے وہ پھینک دیا اور تسلیم ادا کی عرض کی کہ میں مدت سے اس آرزو میں پریشان تھا اور دل میں عہد کیا تھا جو کوئی بزرگ مجھ کو اس حالت میں پہچانے گا میں اس کا مرید ہوگا اور اس سے علم حقائق حاصل کروں گا۔ آج وہ دل کی آرزو حاصل ہوئی۔ کم ترین خادم کو بیت میں لیجئے۔ آپ نے بیت سے سرفراز کیا۔ آپ حضرت کی خدمت میں ریاضت میں مشغول ہوئے۔ چند روز کے بعد حضرت نے آپ کو خواجہ رکن الدین احمد آبادی کی خدمت میں روانہ کیا۔ چند منازل طے کرنے کے بعد آپ احمد آباد گجرات میں خواجہ رکن الدین کی خدمت میں پہنچے اور قدم بوس ہوئے۔ خواجہ نے فرمایا، اے بابا نظام الدین، میں تیرے پیر کے لیے خلافت کا خرقہ اور مرید صادق کے ہاتھ سے روانہ کیا۔ اب تو اپنے لیے آیا ہے۔ آپ کو نہایت لطف و احسان سے مخلصین حقیقی کے زمرے میں شریک فرمایا اور دست مبارک سے خلافت کا خرقہ عطا فرمایا اور دوسرا خرقہ و نعمت سید علاء الدین ضیاء کے لیے عطا کیا کہ آپ کو دولت آباد پہنچایا اور وہاں رخصت کیا۔ آپ دولت آباد پیر کی خدمت میں پہنچے، خرقہ و خلافت و نعمت پیش کیا۔ سید علاء الدین بہت خوش ہوئے۔ آپ کو خلعت ابدی و نعمت سرمدی سے سرفراز فرمایا۔ آپ ہفتے میں جمعہ کے روز نماز کے بعد محفل سماع منعقد فرماتے تھے۔ یہاں مریدین و اہل شہر کا بڑا مجمع تھا۔ آپ کو حضرت خواجہ برہان الدین اسد اولیاء والعارفین 21ویں خواجہ شیخ برہان الدین المعروف بغریب نے ولایت پٹن عطا کی تھی۔ وہاں پر آپ مع مریدین و خلفاء اور اہل بیت تمام حضرات کے ساتھ فروکش ہو گئے۔ نفس مضمون میں آپ کے حالات میں اولاً مذکوراً اناس کا ذکر کریں گے۔ آپ کو 4 فرزند ہوئے جو صاحب کشف و کرامت گزرے ہیں۔ حضرت واحل قافلہ آنے سے پہلے یہ علاقہ غیر آباد تھا اور پٹن مینار و نیا دروازہ کے اندر ہی تھا۔ آپ کے آنے کے بعد یہ علاقے جس کو آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں آباد ہوتے گئے۔ ان 4 فرزندان کے مزارات اور ان کے لواحقین کے مزارات اندرونی احاطہ درگاہ اور بیرونی چبوتروں پر بھی واقع ہیں۔ ان کا سلسلہ خلافت و بیعت جاری ہیں۔ پٹن میں قادریہ سلسلے کے جد اعلیٰ سید نور محمد بغدادی کے ایک فرزند سید اسماعیل قادری، ان کی زوجہ حضرت سید نظام الدین ادریس کی نواسی تھیں۔ آپ کے ہاتھ پر بھی کئی غیر قوم کے افراد نے بیعت فرمائی اور اسلام میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک کا نام ناتھ نامی بھی تھے، جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد
रुश्द व हिदायत से आरास्ता होकर हज़रत आपके ख़ानदान के 2 बड़े बुज़ुर्ग पटन में ही चौक की मस्जिद के खुले अहाते में भी मदफून हैं। दरअसल हज़रत सैयद सादात रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बारगाह की शान है कि अहले पटन जो है जब अपने यहाँ शादी करते हैं किसी की तो नौशा को निकाह से पहले से बना सवार कर सजा कर 2 रकअत नमाज़ पढ़ने और इस दरगाह की मस्जिद में रवाना करते हैं। ये सिलसिला आज भी जारी है। दूल्हे मियाँ यहाँ 2 रकअत शुक्राना पढ़कर हज़रत की मज़ार पर फातिहा पढ़कर जो बड़ी एक रहल है कुरान शरीफ रखी हुई उस कुरान शरीफ को बोसा देते हैं, इसलिए कि ये कुरान शरीफ आपके दस्ते मुबारक से लिखा हुआ था। अब इस दौर में से शायद कोई लेकर गया है, आज वो मौजूद नहीं है और जिसका आज तक पता भी ना चल सका। फिर दूल्हा माँ बारातियों के साथ निकाह के लिए जाता है। आज भी आपके बारगाह से लोग फ़ैज़ व बरकत हासिल कर रहे हैं। मुसन्निफ़ किताब हिसार गौसिया में तहरीर करते कि पटन की दूसरी सबसे बड़ी बारगाह हज़रत सैयद सादात हुसैनी सैयद निज़ामुद्दीन इदरीस चिश्ती की हैं और आप अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में यहाँ तशरीफ़ लाए, जहाँ गुंबद है और वो मोहल्ला सादात कहलाया और आज भी आपको पटन वाले सैयद सादात दूल्हा के नाम से जानते हैं। आपके आस्ताने पर फ़ारसी ज़बान में लिखा हुआ एक कुतबा भी मौजूद है जो भी हमने आपको वीडियो में गोल्डन कलर का दिखाया है। हज़रत का उर्स मुक़द्दस ईद उल फ़ित्र माह रमज़ान के फ़ौरन दूसरे दिन ही मनाया जाता है और माह शव्वाल में आपके इब्तिदाई तारीख़ में उर्स मुक़द्दस होता है। यहाँ पर उर्स की तारी तक़रीबात और रसूमात वहाँ के जुमला खुद्दामीन और पटन के लोग मिलकर करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत के फ़ैज़ व बरकत से हमें माला माल फ़रमाए और इन औलिया इकराम की तालीमात पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। पटन में बहुत सारे और भी औलिया इकराम हैं। तारीख़ की कमी की बुनियाद पर जितनी मालूमात हमको मिली है हमने आपके सामने पेश की। अल्लाह इसे कबूल फ़रमाए।